أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. صدق الله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم حضرات، آج سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 سے لے کر 190 تک تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کے اندر چند باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور اے مسلمانوں اور اے انسانوں، نہ کھاؤ تم لوگ اپنے درمیان ایک دوسرے کے مال کو گناہ کے طریقے پر، ناجائز طریقے پر، حرام طریقے پر۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جانتے بوجھتے لوگوں کے مال کو گناہ کے ذریعے سے کھانے کے ارادے سے حاکموں کے پاس اپنا معاملہ مت لے جاؤ۔ یہ پہلی آیت ہوئی وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، نہ کھاؤ اپنے درمیان ایک دوسرے کے مال کو باطل طریقے پر۔ باطل طریقے کا مطلب ناجائز، حرام اور حلال کے علاوہ طریقے پر ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور جانتے بوجھتے گناہ کے ذریعے سے لوگوں کے مال کا کوئی بھی حصہ اس لیے مت کھاؤ، لوگوں کے مال کا کوئی بھی حصہ جانتے بوجھتے گناہ کے ذریعے سے کھانے کے ارادے سے حاکموں کے پاس مت لے جاؤ۔ اپنا معاملہ حاکموں کے پاس لے جا کر کے رشوت کے ذریعے سے یا اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے دوسرے کے مال کو ناجائز مقدمے کے ذریعے سے کھانے کے ارادے سے حاکموں کے پاس مت جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں دو باتوں کا حکم فرمایا کہ مال آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھانا حرام ہے، اور یہ ناجائز طریقے سے دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تو خود انسان حرام طریقہ اختیار کرے کمانے کا، مال حاصل کرنے کا، کہ وہ ناجائز کاروبار کرے، حرام چیزوں کو خریدے بیچے، یا چوری، ڈکیتی یا سود اور رشوت، جتنے بھی ناجائز طریقے ہیں حرام، یہ سب کے سب حرام ہیں۔ چوری کرنا، ڈکیتی کرنا، کسی کا مال زبردستی چھین لینا،
इसी तरीके से बहुत महज़्ज़ब तरीके से लेन देन के ज़रिए से सूद खाना, जो आज की मौजूदा दुनिया का एक बहुत महज़्ज़ब और बहुत शरीफाना तरीका माना जाता है, सूदी कारोबार, ये भी हराम है। सूद किसी भी तरीके से हो, और एक पैसे का सूद हो या 1 लाख का सूद हो, वो हराम है। हर्रमर रिबा अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा, अल्लाह तबारक व तआला ने बै खरीदो फरोख्त को हलाल किया है, और उसमें जो सूद लगाते हैं लोग, उस सूद को अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया है। इसी तरीके से रिश्वत के ज़रिए से माल कमाना, ये भी हराम है। इसी तरीके से कोई और ऐसा काम करना जो मुश्तबा हो, जिसका हलाल और हराम होना डामाडोल हो, वाज़े ना हो, तो इस ऐसी चीज़ों से भी बचना है। ऐसे मुश्तबा माल से भी अपने पेट को बचाना है। तो माल कमाने के जितने भी ज़रिए हो सकते हैं ज़ाती तौर पर, वो तमाम की तमाम बातिल तरीके हैं, वो हराम तरीके हैं। उस तरीके से माल को खाना, ये अल्लाह तबारक व तआला ने मना किया है। वला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिलबातिल, आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से, हराम तरीके से, नाजायज़ तरीके से मत खाओ। हदीस में है अल हलाल बय्यिनुन वल हराम बय्यिनुन व बैनहुमा मुश्तबिहात, कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी हलाल चीज़ें थी उसको बयान कर दिया, अल्लाह के रसूल ने जितनी हलाल चीज़ें थी उसको बिल्कुल साफ साफ क्लियर बयान कर दिया है। हर आदमी उसका हलाल होना जानता है। इसी तरीके से अल्लाह और उसके रसूल ने हराम को भी बहुत क्लियर बयान कर दिया है कि कितनी चीज़ें हराम है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनका हराम और हलाल होना क्लियर नहीं है, वबैनहुमा मुश्तबिहात, इन हलाल और हराम के दरमियान में कुछ चीज़ें हैं जिनका हराम और हलाल होना क्लियर नहीं है, वो दरमियानी चीज़ें हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी बचने का हुक्म दिया गया है। वबैनहुमा मुश्तबिहात, ये जो मुश्तबा चीज़ें हैं ये अल्लाह की हुदूद हैं, इनके करीब भी जाने को मना किया गया है। हदीस में पूरी लंबी हदीस है कि इन मुश्तबा चीज़ों से भी अपने आप को बचाओ, उसके करीब मत जाओ, क्योंकि आदमी अगर उसके चक्कर में पड़ेगा तो नादानी में, या फिर अगर उसको आदत पड़ गई तो जानबूझकर हराम में पड़ जाएगा। करीब नहीं, जब करीब नहीं जाएगा तो हराम से बचा रहेगा। अगर वो हलाल है तो उसको करना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर हराम है तो उससे बचना वाजिब है। हलाल को करना ये कोई उसके ऊपर वाजिब नहीं था, उससे आदमी हलाल से बच जाए तो कोई दूसरा रास्ता इख्तियार कर ले। जिन चीज़ों में हराम और हलाल दोनों का शुबहा हो तो वहाँ पर हराम को मुकद्दम रखा, उसको हराम माना जाएगा। हदीस में और साफ बयान किया गया कि जिस चीज़ के बारे में तुम्हारे दिल में खटक हो, दिल में शुबहा पैदा हो जाए और दिल उसको कबूल ना करता हो तो उसको छोड़ दो। दा मा यरीबुका, जो चीज़ तुमको शक में डाले उसको छोड़ दो। कब तक? जब तक कि उसके बारे में सही मसला वादे ना हो जाए, जब तक उसके बारे में सही मालूमात हासिल ना कर लो, उस वक्त तक उसको छोड़े रखो। उसमें अपनी सोच और अपनी तबीयत के मुताबिक उसमें मत पड़ो, क्योंकि ये हराम हलाल का मसला है। हराम हलाल का मसला ये कोई आदमी अपनी तबीयत से किसी चीज़ को हलाल कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई आदमी अपने मन से कोई चीज़ हराम कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। हराम और हलाल का हक सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को है। शरीयत में जितनी चीज़ें हुदूद में और दायरे में रहने के लिए बताया गया है, वही चीज़ें हलाल हैं और वही चीज़ें हराम हैं।
ان کے علاوہ کسی انسان کو، چاہے وہ کوئی بھی آدمی ہو، دیکھا کہ فلاں آدمی تو ایسا کاروبار کر رہا ہے، ایسی ڈیزائن وہ فلاں لوگ بنوا رہے ہیں، اور فلاں نمازی بنوا رہے ہیں، فلاں حاجی بنوا رہے ہیں، تو کسی نمازی اور کسی حاجی کے وہ کام کرنے سے وہ حلال نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اختیار اپنے پاس رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے اسی قرآن میں کہا کہ لما تحرم ما احل اللہ، اے نبی آپ نے اس چیز کو کیسے اپنے اوپر حرام کر لیا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈانٹ کے انداز میں، تنبیہ کے انداز میں کہہ رہے ہیں، اے نبی آپ نے ایک حلال چیز شہد جس کو ہم نے حلال کیا ہے، آپ نے اپنے اوپر اس کو حرام کیسے کر دیا اپنی بیویوں کی خوشی کے چکر میں۔ یہ ایک واقعہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں کی خوشی کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ میں شہد یا کوئی میٹھی چیز تھی، کہا کہ میں اس کو اب استعمال نہیں کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً تنبیہ کی کہ آپ کو کیا حق ہوتا ہے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنے کا جس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ تو جب کسی چیز کو حرام کرنے کا ہم کو اختیار نہیں دیا گیا ہے تو کسی حرام کو حلال کرنے کا کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ اس لیے یہ مزاج بنانا چاہیے، یہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ حرام اور حلال کو علماء سے پوچھیں اور فتویٰ لیں۔ یہ نہیں کہ کسی سے پوچھ لیا اور انہوں نے ایسے ہی کہہ دیا بلا دلیل اور بلا سوچے سمجھے، بلکہ اس کے اپنے دین کو بچانے کی نیت سے صحیح معلومات حاصل کرے۔ ایک عالم سے پوچھا اطمینان نہیں ہوا تو اس سے بڑے عالم سے پوچھیے، اور ایسے عالم سے پوچھیے جو فتویٰ میں لگا ہوا ہو، جو مسئلے مسائل جانتا ہو۔ صرف کسی نام کے پڑھے لکھے سے مسئلہ پوچھ کر کے حرام حلال کے بارے میں مطمئن ہو جانا یہ جہالت ہے، یہ نادانی ہے۔ جیسے ہم اپنے دنیاوی معاملے میں ماہر سے ماہر آدمی سے پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو آدمی ہمارا کام بنا سکتا ہے اس کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ایک نہیں دو، دو نہیں تیسرا۔ تو دنیا کو درست کرنے کے لیے ہم ماہر کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو اپنے دین کو بھی بچانے کے لیے ہم ماہر علماء کی تلاش میں رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ کے علاقے میں نہیں ہے تو دوسرے علاقے میں جائیے، دوسرے علاقے میں تیسرے علاقے میں جائیے۔ یہ نہیں کہ ہم نے فلاں سے پوچھ لیا اور حوالہ دیتے پھریں کہ انہوں نے تو بتایا ہے، اس میں ہم کیا کریں؟ اتنے سے ہماری ذات بچنے والی نہیں ہے، اتنے سے ہمارے حلال اور حرام کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل صاف فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ ایک دوسرے کا مال کاروبار کرو تو جائز طریقے سے، جس کا جتنا حق ہے اتنا حق دو۔ اگر آدمی گرستہ ہے، مالک ہے، تو اپنے مزدور کی مزدوری پوری دے، مزدور ہے تو اپنے مالک کا کام مکمل کرے۔ جیسے ہم لوگ بنکر برادری والے ہیں، یہ بھی مزدوری پیشہ ہے، کوئی مزدوری کراتا ہے، کوئی مزدوری کرتا ہے۔ جو مزدوری کرتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جو مزدوری کر رہا ہے ایمانداری سے کہے، کوئی عیب ہو تو آ کر کے بتائے اور اس کو چھپانے کی کوشش نہ کرے۔ اور جو مزدوری کرانے والا مالک ہے، جس کو ہم لوگ گرستہ کہتے ہیں، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی مزدوری کا جو جائز حق ہے وہ پورا دے۔ اگر اس کی مزدوری میں کوئی کمی ہے تو جتنی اس کی کٹوتی کا حق ہے اتنے ہی کاٹے، اس سے زیادہ بلا وجہ اپنی صرف چودراہٹ میں اور اپنی وجاہت میں اور اپنے غرور اور گھمنڈ میں کہ ہم امیر ہیں، ہم دولت مند ہیں، اگلا ہمارا کاریگر ہے، وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، اس جذبے سے اگر اس کا ہم نے حق سے زیادہ اجرت کاٹ لی تو یہ باطل طریقہ ہے۔ وہ جو مال ہم بچائے ہوئے ہیں، کاٹے ہیں، یہ باطل طریقے سے ہم کھا رہے ہیں۔
اس پہ ہم تمام لوگوں کو بہت ہی غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے برادری میں یہ وبا بڑی عام ہے کہ جو آدمی جتنا چاہے جو بھی چیز ہو بچا کر رکھ لیتا ہے اور اطلاع نہیں دیتا۔ جو مزدوری کرتا ہے وہ تانا بانا کتنا بچا کوئی کلیئر نہیں کرتا، اور جو گرستہ ہے وہ کتنا کاٹیں گے کتنا نہیں کاٹیں گے کوئی رول نیم کوئی اصول ضوابط نہیں بنے ہیں، اور بالکل جس کے من میں جب آتا ہے ایک ساڑی کا پیسہ غائب، جس کے من میں جب آتا ہے ڈاک کا پیسہ غائب۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں چل رہی ہیں، ہم سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور ان مسائل سے ہم سب واقفیت رکھتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مسئلے پر غور کرنا ہے کہ ہم باطل طریقے سے کہاں کہاں ہم سے غلطی ہو رہی ہے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ مکان بنوا رہے ہیں، جو اجرت طے ہوئی اتنی ہی اجرت اس کو دیں۔ یہ نہیں کہ اگر بات ہوئی تھی کچھ میں اور جب مکان مکمل ہوا تو اب ہم کچھ اور سودا کر رہے ہیں۔ جس اجرت پر معاملہ طے ہوا ہے وہی دینا واجب ہے۔ جب تک یہ معاملہ مکمل نہیں ہوا، درمیان میں اپنے من سے اجرت کو بدل دینا یا زبردستی اس میں تبدیلی کرنا، یہ باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ اسی طریقے سے لین دین کے ہر شعبے میں یہی معاملہ ہے۔ ہم لوگ آٹو سواری سے یا کسی بھی سواری کے ذریعے سے کہیں آتے جاتے ہیں تو جو اجرت طے ہوئی ہے، ایک تو جو اجرت طے ہوتی ہے پہلے ہی سے عرف و عادت میں کہ یہاں سے لے کر پیلی کوٹھی کا کرایہ 10 روپیہ مثلاً ہے، تو آپ اتنے ہی دینے کے مستحق ہیں، وہی واجب ہے۔ اگلا اگر زبردستی کر رہا ہے تو یہ وہ غلط طریقے سے کھا رہا ہے۔ لیکن آپ کے درمیان اور آٹو والے کے درمیان پہلے ہی سے یہ طے ہو گیا کہ نہیں ہم اتنا لیں گے اور اس کے بغیر وہ جانے کے لیے راضی نہیں ہے، اور آپ نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، اور جب آپ پہنچے تو پھر اس کو وہی کم والی دے رہے ہیں یا جو طے ہوئی اس کے خلاف دے رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ نے معاملہ پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ معاملہ طے ہونے کے بعد اس میں اگلے کی رضامندی کے خلاف کام کرنا یہ چیز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ہم لوگ کوئی چیز خریدتے بیچتے ہیں، جس اجرت پر معاملہ طے ہو گیا ہے، جس ریٹ پر معاملہ فکس ہو گیا ہے، اب وہی ریٹ دینا واجب ہے۔ اب جب رقم ادا کرنے کا موقع آیا، تاریخ آئی، تو اب آدمی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم تو اتنا دیں گے یا اتنا پرسنٹ کٹا لو تو ابھی پیسہ لے جاؤ، یا اتنا چاہیے تو 6 مہینے کے بعد ملے گا، ابھی چاہیے تو اتنا کٹا لو۔ تو یہ تمام طریقے یہ سب باطل طریقے ہیں۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور اپنے معاملے کو حکام کے پاس اس لیے نہ لے جاؤ کہ تم جانتے بوجھتے گناہ کے ذریعے سے لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ۔ مقدمات کی جب باری آ جائے، کوئی جھگڑا فساد ہو جائے، معاملہ جب بگڑ جائے اور حاکم کے پاس جانے کی جب باری آئے یا کوئی تیسرے کو بیچ میں پڑھانے کی باری آ جائے تو وہاں ایمانداری سے کام لو۔ اگر جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے، جھوٹے پروف اور دلیل کے ذریعے سے، یا اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے کہ اگلا غریب تھا، پڑوسی بہت نادار تھا، اس کی اوقات اتنی نہیں تھی کہ ہمارے خلاف مقدمہ لڑ سکے، ہم اپنے پیسے کے، اپنی وجاہت کے یا اپنے خاندان کی شرافت کی وجہ سے ہم اس پر غالب آ گئے اور اگلے کو دبا دیا، یا ہم بہت بتیانے والے تھے، بڑے ماہر تھے بات کرنے میں، ہم نے پنچ کو اپنے فیور میں کر لیا بات کرنے سے، اور اگلا بیچارہ اپنی بات بھی نہیں کہہ سکا، اپنا مدعا بھی نہیں رکھ سکا، اور معاملہ ناجائز طریقے سے حل ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسا بھی مت کرو۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لوگوں کے درمیان فیصلہ کیا، اور آپ نے فیصلہ کرنے کے بعد کہا
کہ میں نے یہ تو جو فیصلہ کیا ہے گواہان کے مطابق کیا ہے، گواہی جس کے حق میں ہوئی اور جس کے حق میں معاملہ ثابت ہوا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم، میں نے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا ہے۔ لیکن حقیقت حال تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، ہو سکتا ہے جس کے حق میں نے فیصلہ کیا ہے وہ جھوٹا ہو، وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے یا کسی اور چیز کی وجہ سے یہ بازی مار لے گیا، اور جو اس کے خلاف میں نے فیصلہ کیا ہے وہ بیچارہ اپنا حق نہیں ادا کر سکا، اپنی بات نہیں رکھ سکا، تو وہ جس کے حق میں نے فیصلہ کیا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ میں اس کو زمین کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، بلکہ میں اس کو جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں، آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اگر وہ ایماندار ہے تو بہت اچھا ہے، اگر وہ حقیقت میں وہ بے ایمان ہے اور مجھ سے غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو یہ سمجھ لے وہ کہ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے کر جا رہا ہے، اور وہ آگ کا ایک ٹکڑا، وہ اپنی زمین پر نہیں بلکہ جہنم میں رہنے والا ہے۔ تو یہ ہماری شریعت نے ہم کو سکھلایا کہ ایمانداری کہیں بھی کھانے مال کا معاملہ ہو یا اپنے حق کو حاصل کرنے کا معاملہ ہو، باطل طریقے سے یہ چیز نہیں ہونا چاہیے، اور یہی ہم مسلمانوں کی شان ہے۔ آج پوری دنیا میں تمام تر کمزوریوں اور کوتاہیوں کے باوجود بھی یہ امت ایماندار مانی جاتی ہے، اور یہ امت سچی مانی جاتی ہے، اور تمام کی تمام برائیوں کے باوجود بھی یہ امت بہت حد تک حلال کے قریب ہے، اور حرام سے بہت قریب ہونے کے باوجود بھی بچی ہوئی ہے۔ اور دوسری قوموں کے درمیان یہ چیزیں بہت کھال پائی جاتی ہیں، ان کو تو یہ احساس بھی نہیں ہے کہ ہم کو حلال اور حرام کے درمیان چلنا ہے۔ لیکن موجودہ جو دور ہے ہم مسلمانوں کا، یہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہمارے جو غیر مسلم تاجر ہیں یا غیر مسلم دکاندار ہیں وہ ہم سے معاملات میں اچھے ہیں، یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔ ہم اپنے علاقائی سطح پر اور اپنے بنارس یا ہندوستانی سطح پر یہ دیکھ رہے ہیں کہ مسلمان تاجرین کے درمیان بے ایمانی بڑی تیزی سے سرایت کر رہی ہے، اور غیر مسلمین تاجروں کے اندر ایمانداری اور معاملے کی صفائی یہ اتنی زیادہ ہے کہ وہ دین کی جو باتیں تھیں، اسلامی تعلیمات تھیں، ایمانداری، دیانت داری، پاکیزگی، معاملے کی پاکیزگی، یہ ہم لوگوں کے درمیان سے رخصت ہو رہی ہے۔ ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہماری چیزیں تھیں جو غیروں نے لی ہیں، تو ان کی دنیا ابھی ترقی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ان آیات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے مت کھاؤ، اور تم حاکموں کے پاس اپنے معاملات نہ لے جاؤ تاکہ تم جانتے بوجھتے لوگوں کا مال گناہ کے طریقے سے کھاؤ۔ گناہ کے طریقے میں رشوت ہے، جھوٹے گواہان ہیں، اور اپنی چرب زبانی ہے کہ بات میں بڑے ماہر ہیں، اور باتوں کے ذریعے سے، جھوٹے گواہوں کے ذریعے سے ہم نے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیا، تو اللہ نے اس سے منع کیا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألونک عن الأہلہ، اے پیغمبر دو جہاں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ آپ سے چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی دو جہاں، اے آخری پیغمبر، آپ ان کو بتائیے کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ لوگوں کے لیے وقت کی وجہ سے، لوگوں کے لیے وقت کے طور پر ہے۔ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ لوگوں کے لیے وقت بتلانے کے لیے ہے، مہینہ اور دن بتلانے کے لیے ہے، اور حج کا زمانہ بتلانے کے لیے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ، مسلمان بھی اور عرب کے جو دوسرے مشرکین تھے مسلمانوں کے علاوہ، وہ عجیب سوالات کرتے تھے۔ کبھی تو مسئلہ پوچھنے کے لیے کرتے تھے،
اور کبھی آپ کو بلا وجہ آزمانے کے لیے۔ تو اسی میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، قل ہی مواقیت للناس، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے کہ چاند اپنی اصلی صورت میں ہونے کے باوجود ہمیں گھٹتا بڑھتا نظر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چاند بالکل جیسے کوئی پودا نکلتا ہے، پہلے چھوٹا ہو اور پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، سائز وہی ہوتا ہے، لیکن مہینے کی پہلی تاریخ کو ہمیں بالکل بال کی طرح باریک نظر آتا ہے، تلوار کی دھار کی طرح نظر آتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے وہ روشنی اس کا حجم، اس کا سائز بڑھتا رہتا ہے، اور پھر مہینہ کے درمیان میں بالکل پورا ہو جاتا ہے، مکمل چاند ہمیں نظر آتا ہے، اور پھر جیسے ہی آدھے مہینے کے بعد کا وقت شروع ہوتا ہے، دن شروع ہوتا ہے، پھر گھٹتے ہوئے پھر اسی اپنی اصلی حالت میں چلا جاتا ہے، اور گھٹتے 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 مہینہ ختم ہونے کے 2-3 روز پہلے بالکل غائب ہو جاتا ہے، اور پھر 2-3 روز کے بعد پھر سے اسی بال کی طرح بالکل باریک نظر آتا ہے۔ یہ گھٹنا اور بڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وقت بدلانے کے لیے اس کو ایسا بنایا ہے، جیسے دن کو بنایا ہے یہ بدلانے کے لیے کہ اب دن ہو گیا، کام کاج اور روزی تلاش کرنے کا وقت ہو گیا، اور رات کو بنائی کہ اب آرام کا وقت ہو گیا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند کو بنایا ہے دن کو بدلانے کے لیے کہ کتنا دن گزرا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلک الدین القیم، کہ جس دن سے اللہ نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہے۔ 12 مہینے اللہ نے اسی دن سے بنائے جس دن سے یہ زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ اس میں سے 4 مہینے اللہ نے بتایا کہ یہ محترم مہینے ہیں، تو یہ مہینہ 12 بنایا۔ اب مہینہ کب ختم ہوتا ہے کب شروع ہوتا ہے اس کے لیے اللہ نے چاند کو گھٹنا بڑھنا بنایا۔ قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کو وقت بتلانے کے لیے اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ جب چاند بالکل باریک نظر آئے یعنی یہ نیا چاند ہوا، اور دھیرے دھیرے بڑھ رہا ہے، جب پورا ہوا یعنی کہ 15 دن ہو گئے، اور جب پھر گھٹتے بالکل ختم ہو جاتا ہے یعنی اب مہینہ ختم ہونے والا ہے، 2-3 روز غائب رہتا ہے یعنی اب مہینہ ختم ہو گیا، پھر نیا چاند ہوتا ہے یعنی مہینہ دوسرا چالو ہو گیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی رکھی ہے پہلے زمانے۔ آج تو ہمیں یہ عجیب سی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارے پاس گھڑی ہے، یہ چاند کی کیا ضرورت ہے؟ آج کی جنریشن اور آج کے ہم لوگوں کو یہ بہت معمولی بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اس کی کیا ضرورت ہے۔ کون دیکھنے جاتا ہے روزانہ چاند؟ صرف مہینے میں ایک نیا چاند دیکھنے کے لیے جاتا ہے، وہ بھی سال میں کچھ مہینوں میں۔ لیکن پہلے کے زمانے میں جس وقت گھڑی کی دریافت نہیں ہوئی تھی، جس وقت تمام کی تمام چیزیں غیر منظم تھیں، ابھی دنیا ترقی کر رہی تھی، ہم لوگ ترقی کے دور میں ہیں، اور ابھی اور پتہ نہیں کتنی ترقی کرے گی۔ جب گھڑی کی ایجاد نہیں ہوئی تھی، ترقی نہیں تھی، تو اس زمانے میں لوگ اسی طریقے سے اپنے دن اور رات گزارتے تھے۔ یہی چاند ان کی تاریخ بتلانے کے لیے تھا، اور وہ اس زمانے میں اتنے ماہر تھے کہ اسی زمانے کی چیزوں سے آج جنتری اور گھڑیاں اور عجیب ڈائنامک چیزیں تیار ہو رہی ہیں۔ وہ صرف اتنا نظر کے تیز لوگ تھے، ایسا ذہن اللہ نے دیا تھا کہ چاند اور سورج کے ذریعے سے ایسی عجیب و غریب چیزیں انہوں نے ایجاد کی تھی کہ آج کی سائنس بھی اس پر اپنا سر پٹک رہی ہے کہ ان لوگوں نے کیسے ایسی چیزیں بنائی ہیں۔ تو اللہ کی یہ قدرت کی نشانیاں یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس میں اللہ نے حج کا بھی تذکرہ کیا کہ جیسے یہ چاند لوگوں کے لیے
مہینے کا دن بتلانے کے لیے، وقت بتلانے کے لیے، اسی طریقے سے حج کا بھی وقت بتلانے کے لیے۔ اس میں انسانوں کو، ہم لوگوں کو تنبیہ ہے کہ کوئی بھی مسئلہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے نہیں پوچھنا چاہیے۔ صرف دنیاوی فائدہ ہو تبھی نہیں ہم کو مسئلہ پوچھنا چاہیے، بلکہ ہمیں اپنی دینی غرض کو سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ نے اس میں ایک دین کی بات رکھ دی، والحج، اور حج کا بھی اس لیے تذکرہ کیا گیا کیونکہ حج بہت زمانے سے، انبیاء کے زمانے ہی سے ایک مقدس چیز سمجھی جاتی ہے، اور حج یہ ان کی تجارت کا زمانہ تھا، تجارت کا وقت تھا۔ حج جیسے ایک عبادت تھی، اسی طریقے سے حج کو ایک تجارتی منڈی کے طور پر بھی وہ مشہور تھا کہ حج کا زمانہ آئے گا تو چلتا آئے گی، اور حج میں پوری دنیا سے لوگ آئیں گے تو ہماری منڈی میں ایک نئی بہار آئے گی۔ ظاہر سی بات ہے، جس شہر میں دنیا کے تمام لوگ جائیں، الگ الگ مختلف خطوں کے ضرورت مند، تو وہاں کی منڈی میں ہر چیز چاہیے، تو وہاں کی منڈی کتنی چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کو اتنا برکت والی عبادت بنائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، اے نبی آپ ان سے بتائیے کہ یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا یہ لوگوں کے وقت کے لیے اور حج کا زمانہ بتلانے کے لیے۔ آگے ایک بات اور بیان فرمائی، وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، اور نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں آؤ گھروں کے پیچھے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، لیکن نیکی یعنی نیکی والا وہ شخص ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور تم لوگ اپنے گھروں میں گھر کے دروازے سے داخل ہو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس آیت میں گھر میں دروازے سے آنے کو بتلایا گیا ہے، اور گھر کے پیچھے سے دیوار پھلانگ کر یا گھر کی دیوار میں راستہ نکال کر گھروں میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ کیوں ایسا بتایا گیا؟ کیونکہ زمانے جاہلیت میں، اسلام آنے سے پہلے مکہ میں ایک رسم تھی کہ جو آدمی حج کا احرام باندھ لیتا تھا، اب جب تک حج مکمل نہ ہو، اگر اس کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو اپنے گھر کے دروازے سے، صدر گیٹ سے نہیں آتا تھا، بلکہ چوروں کی طرح گھر کے یا تو دیوار پھلانگ کر آتا تھا چھت پر سے، یا گھر کے پیچھے سے کوئی دیوار وغیرہ توڑ کر کے کھڑکی سے یا دیوار میں نقب لگا کر تب گھر میں داخل ہوتے تھے۔ گھر میں آنا یہ حرام سمجھتے تھے کہ ہم احرام میں ہیں، گھر سے اللہ کے نام لے کر نکل گئے تو اب ہم گھر میں بغیر حلال ہوئے نہیں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کیا، منع کیا کہ یہ جو تم لوگ نیکی سمجھ رہے ہو کہ احرام کی حالت میں اگر ضرورت پڑ جائے تو گھر میں نہیں داخل ہوں گے دروازے سے، بلکہ گھر کے پیچھے سے داخل ہوں گے، یہ نیکی سمجھ کر کیا جا رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے اس کو منع کروایا کہ کہیے کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ گھر کے پیچھے سے آیا جائے۔ گھر میں جب دروازہ صدر گیٹ بنائے تو دروازے سے آئیے، پیچھے سے دیوار پھلانگ کر یا دیوار توڑ کر کے گھر میں داخل ہونا، یہ اس کو نیکی سمجھنا یہ بکواس ہے، یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یہ محض رسم و رواج ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی گھر کے پیچھے سے دروازے سے آنے میں یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ سے ڈرنے میں۔ آپ اللہ کے واسطے گھر سے نکلے ہیں، آپ کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، آپ جائیے اپنا کام کیجیے، پھر اللہ کے واسطے اگر حج کو مکمل کیجیے۔ اور اللہ نے کہا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، گھروں میں آئیے اس کے دروازے سے۔ اس سے ہم کو یہ بھی تعلیم ملی کہ اگر کسی کے مکان میں جانے کی ضرورت ہو یا کسی سے کوئی ملاقات کی ضرورت ہو تو ان کی دروازے راستے میں کھڑکی ہو تو اس میں سے جھانک کے بات نہ کرنے لگے، اور اسی میں سے کھڑے کھڑے اپنا کام نہ نکالنے کی کوشش کرے کہ میں تھوڑا سا ہی دے دو، تھوڑا سا وہ دے دو،
اور سنو بلوا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، یہ مہذب طریقہ نہیں ہے، یہ آداب کے خلاف ہے۔ آئیے گھر میں سلام کر کے آئیے، سلام کر کے دعا مصافحہ کیجیے اور اپنی ضرورت رکھیے اور چلے جائیے۔ گھر میں آدمی کس حالت میں ہے اور وہ کس حیت میں کس کے ساتھ بیٹھا ہے کیا ہے، اور آپ کھڑکی سے جھانکنے لگیں تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی گھروں میں جھانکنا منع کیا گیا ہے، اسی لیے گھروں میں پردہ لٹکانے کا حکم ہے کہ گھروں کے کھڑکی دروازے پر پردے لٹکائے جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہی مہذب اور پاکیزہ طریقہ ہے۔ عورتیں ہوں تو پردہ ہے، اور نہ ہو تب بھی آدمی کی پرسنل چیز گھر ہے، بلا اجازت اس کے گھر میں تاک جھانک کرنا یہ خیانت ہے۔ حدیث میں یہاں تک سے آتا ہے کہ کوئی آدمی دیوار کی کے سوراخ سے گھر میں جھانکنے کی کوشش کرے تو اس کی آنکھ کو مار کر کے پھوڑ دو، یہ یہاں تک سے کہا گیا ہے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اتنا منع ہے۔ یہ غلط طریقہ ہے، کسی کے دروازے سے اور کسی کی کھڑکی سے جھانکنا، تاک جھانک کرنا اور جاسوسی کرنا اور بلا اجازت کسی کے گھر میں نظر رکھنا، یہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی یعنی نیک آدمی وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو، اور تم اپنے گھروں میں آؤ دروازے کی طرف سے اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان آیات پر، ان میں جو تعلیمات ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں جو باتیں کرنے کی ہیں اس کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں بچنے کی ہیں اس سے ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم کریم۔